سے باہر بھی نہ نکلے، اس نے بھی حضور سے کیا محبت کی ہے، اس نے بھی حضور کی کیا غلامی کی ہے. ماں کے لیے وہ باہر نکل آیا، باپ کے لیے وہ باہر نکل آیا، اپنی برادری کے لیے وہ باہر نکل آیا، اپنی عزت کے لیے وہ باہر نکل آیا. لیکن جب حضور کی ختم نبوت اور نموز رسالت کی باری آئی تو وہ جناب وہ مسجد سے بھی باہر نہ نکلے، وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکلے. تو پھر اس نے حضور سے صحیح معنوں کے اندر محبت نہیں کی. اس لیے آئیے اگر ہم حضور کے غلام ہیں تو پھر ہمیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر چوکیداری کرنی ہوگی. آئیے اس بات کو میں ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں موجودہ دور کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ملکی حالات ہے، بہت زیادہ پارٹیاں اتحاد کر چکی ہیں حکومت کے خلاف. ہمیں کسی کی بھی ہم حمایتی نہیں ہے، مت کو سمجھے، لیکن یہ ہمارا سوال ہے. اگر سوال غلط ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں تو روکے. میری اپوزیشن جو سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کو اس بندے سے بچانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہیں ملک کا اتنا فکر ہے. جب فرانس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی تھی تو یہ کدھر تھے؟ یہ اس وقت کدھر تھے؟ آج حکومت ایک جلسہ کرنے لگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. جلسے کا عنوان رکھا ہے برائی سے روکو، اور خود ان کے جلسوں میں عورتیں ناچتی ہیں. 126 دن اسلام آباد ڈی چوک میں انہوں نے مجرے کروائے ہیں، اور جلسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کر رہے ہیں. جو نہ تھا خوب وہی سبھی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمین. یہ کیسا آئین ہے ساکی، یہ کیسا قانون ہے ساکی، یہ کس کے دین کی توہین ہے ساکی. عنوان امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور اس پیٹ پر عورتیں نشتی ہوں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتی ہوں، اور وہاں گانے لگے، وہاں ڈرامے بازیاں ہوں، وہاں جھوٹ بولا جائے، اور عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا جائے. اس سے بڑی قرآن کی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے؟ یہ شریعت میں لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، جو طوفان بدتمیزی ہے. خدا کے لیے لوگوں سمجھو، لوگوں نے ہماری رات کو پکڑا ہوا ہے. ہمیں یہ بلیک میل کرتے ہیں، مذہبی قیاس کرتے ہیں کہ لوگ مذہب کو پسند کرتے ہیں، جب چاہو مذہب کا کارڈ یوز کر لو. کبھی ریاست مدینہ کا نام یوز کرو، اور ریاست مدینہ کا نام لے کر ان لوگوں نے آسیہ ملعونہ کو بیرون ملک نہیں بھیجا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بولے تو صحیح. مجھے پتا ہے جب ہم اس طرح کی تقریر کرتے ہیں تو ہر بندہ پسند نہیں کرتا، تو ہر بندے کو خوش کرنے کے لیے تقریر ہم کر ہی نہیں سکتے. ہر بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا، کچھ لوگ تو اس جہان میں خدا کے بھی خلاف ہیں. ساری دنیا میں خدا دے بھی راضی نہیں، مولوی دے بھی تو راضی ہونی. ساروں کو تو خوش کرنا ہی نہیں جاتے. ساروں کو خوش کرنے نکل جاؤ، کبھی خوش نہیں کر سکتے. تو جو ہے ابھی نام ریاست مدینہ کا لیا تو علماء کو انہوں نے جیلوں میں نہیں ڈالا، پیر صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا. ریاست مدینہ کا نام لے کر رمضان کے مہینے میں روزے کے ٹائم پر، روزے کی حالت میں وہ حضور کے غلام جو حضور کی نموز کے لیے نکلے ہوئے تھے، سیدھی گولیاں مار کے ان کو شہید نہیں کیا. اور عورت مارت جس میں اسلام کی صراحت گستاخیاں آئیں، اس مارت کو انہوں نے تحفظ نہیں دیا. علماء جیلوں میں، پیر جیلوں میں، سید جیلوں میں، کارکن جیلوں میں، قتل کے مقدمے کیے، اور نام ریاست مدینہ کا رکھا. مجھے بتائیے ریاست مدینہ میں کب یہ معاملات ہوئے؟ لوگوں خدا کے لیے کب سمجھیں گے ہم؟ کب سمجھیں گے ہم؟ کب تک ہم صرف یہ گھوڑے میں آ گے؟ کب تک برادری کھیلنا ہے؟ پتہ ہے آپ کا ایک ووٹ کتنے ظالموں کو مضبوط کرتا ہے؟ پتہ ہے آپ کا ایک ووٹ کتنے غریبوں کا لقمہ چھینتا ہے؟ پتہ ہے کہ آپ کا ایک ووٹ کتنے غریبوں کا خون نچوڑتا ہے؟ پتہ ہے آپ کا ایک ووٹ کتنے زانیوں کو اوپر لے کے جاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کا ایک ووٹ کتنے شرابیوں کو وزارت تک پہنچاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کا ایک ووٹ کتنے ملک کے غداروں کو اسمبلیوں تک پہنچاتا ہے؟ آپ کا ایک ووٹ کتنے قادیانیوں کے حمایت
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رضوی تیرے جان ساتھ بے شمار رضوی تیرے پیروکار بے شمار تاجدار ختم نبوت زندہ باد وجہ ہے جی اور یہ پیغام ان کے لیے جنہوں نے کہا جی ہم جناب ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور آج رو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہاں جی ٹیکس لگ کے تیل مہنگا یہ ہے وہ ہے میں تنقید نہیں کرنا میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بات بڑی توجہ سے سنیے آپ وہ رو رہے ہیں کہ بن کیا رہا ہے ڈالر اتنے چڑھا گیا مہنگائی چلی گئی گھی کا ڈبل ریٹ ہو گیا چینی کا ریٹ اتنا بڑھ گیا پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا وہ چیخ رہے ہیں ان کو میں ایک شعر کے اندر جواب دینا چاہتا ہوں توجہ ہے جی آپ کی شعر سنیے توجہ سے وہ سانپ جن کو ہم نے خود آستینوں میں پالا تھا وہ سانپ جن کو ہم نے خود آستینوں میں پالا تھا اب وہ ڈستے ہیں تو روتے کیوں ہو ہوتی تو آپ نے سپوٹے کی ہوتی تو کیا ساتھی مجبوری تو اس لیے سن لو میری بات دیکھ لو جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا اگر وہ اپنے نبی کے سگے نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کے بھی سگے نہیں ہو سکتے بالکل کبھی سگے نہیں ہو سکتے اس لیے آئیے تحریک لبیک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس وقت جو آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا جو آپ کی غیرت کا سودا نہیں کرنے دے گا آپ کی عشق مصطفیٰ کو غلط طرف یوز نہیں کرے گا آپ ساتھ دیں اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھیے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ آپ کے کام نہیں آئے گا صرف نعرے سے بات نہیں بنتی یہاں باہر چوک میں کھڑے ہو جائیں اور چوک میں کھڑے ہو کر آپ جس کو مرضی کہیں جی آپ بتائیں آپ عاشق رسول ہیں وہ کہے گا میں عاشق رسول ہوں جس مرضی بندے سے پوچھو چوک میں کھڑے ہو جائیں لیکن چاچا جی ادھر آؤ جی آپ عاشق رسول ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں تایا جی پوچھا ہوں میں عاشق رسول ہوں جس مرضی بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں میں یہاں مجھے ہاتھ کھڑے کرو جڑا عاشق رسول ہے پورے مذہب نے ہاتھ کھڑے کر دے میں عاشق رسول ہوں میں کہتا ہوں وہ عاشق رسول جو ہے ختم نبوت کی چوکیداری کے وقت کہاں ہوتا ہے وہ عاشق رسول ناموس رسالت کی چوکیداری کے وقت کہاں تھا وہ عاشق رسول جب منکرین ختم نبوت اور غداران ختم نبوت کو ووٹ دے رہا تھا اس وقت وہ عاشق رسول کدھر گیا ابھی میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ حضور لوگ کے اوپر چلنے والی قلم کا آواز کو بھی سنتے ہیں حضور دیکھتے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی دیا مسلمانوں کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو کیا حضور کو نہیں پتا ہوتا حضور کو پتا ہوتا آئیے آج ارادہ کریں کہ ہم انگوٹھے چومیں گے بھی حضور کے نام پر اور لگائیں گے بھی حضور کے نام پر باقی بات ہے جی اللہ نے گھر میں گل کر رہے ہو قبر میں انہوں نے نہیں آنا قبر میں انہوں نے نہیں آنا میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں جن کے لیے مرے جا رہے ہیں نا اسلام آباد میں بھی آپ جا کے فوت ہو جائیں اسلام آباد میں جا کے فوت ہو جائیں نا پھر بھی آپ کے جنازے پہ کسی نے نہیں آنا آپ اسلام آباد کے اسپتال میں داخل ہو جائیں وہاں بھی آپ کا کسی انہوں نے پتہ لینے کے لیے نہیں آنا آپ جتنا مرضی ٹیل مارے ڈی چوک پہ انہوں نے آپ کا جنازہ بھی نہیں ہونے دینا پارلیمنٹ کے اندر جا کے مر جائیں آپ کا وہاں بھی انہیں پتہ لینے نہیں آنا جنازے پہ بھی نہیں آنا لیکن جس آقا کے لیے بزرگ بلاتے ہیں نا ساری دنیا مٹی ڈال کے قبر میں چلی جائے گی وہ نبیوں کے امام قبر میں بھی آ جائیں گے بچانے کے لیے حشر میں
کو میں یہ حدیث معتبر نبوت سے بیان کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے۔ ایک دراز گوشت تھا، دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو، وہ میرے آقا کی نوکری کرتا تھا، حضور اس پر سوار ہوتے تھے، لیکن میری بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ وہ دراز گوشت کو گدھا ہونے کے باوجود پتہ کرتا کیا تھا؟ جب حضور مسجد نبوی کے باہر ہوتے تھے نا تو وہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھا رہتا تھا، اس کو رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضور اپنے گھر میں ہوتے تو وہ حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ حضور اپنے غلاموں میں ہوتے تو کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا تو میرے آقا علیہ السلام اس گدھے کو فرماتے جا بھی فلانے کو بلا کے لا۔ تو یار وہ گدھا ہونے کے باوجود اس کو عربی کی سمجھ نہیں آتی، بازار اس کو کوئی عقل نہیں ہوتی، بازار اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ، وہ جو ہے نا جی، ہاں جی، لیکن ہم کہتے گدھے کو عقل کوئی نہیں ہوتی، لیکن حضور اس کو فرماتے ہیں جا فلانے صحابی کو جا کے بلا کے لا۔ اسے کیا حضور بلاتے ہیں تو وہ گدھا دوڑتا ہوا صحابی کے گھر جاتا، اس کا دروازہ بند ہوتا تو منہ کے ساتھ دروازے کو دستک دیتا، صحابی حضور دروازے سے باہر آتے تو دیکھ کے پہچان جاتے کہ یہ حضور کا دراز گوشت ہے، اور وہ گدھا جو تھا نا وہ اپنے منہ سے ایسے اشارہ کرتا کہ چاہتے تجھے نبیوں کے امام بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گدھے کو سمجھ آ گئی حضور کیا فرماتے ہیں، گدھے کو سمجھ آ گئی حضور کے حکم ماننا ہے اور حضور کی نوکری کرنی ہے، اور گدھے کو سمجھ آ رہی ہے، بندے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اور چار ٹانگوں والوں کو سمجھ آ رہی ہے، دو ٹانگوں والوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بیٹے کو سمجھ آ رہی ہے، عقلمند کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بے شعورے کو سمجھ آ رہی ہے میں نے حضور کی نوکری کرنی ہے، اور جو کہتا ہے میں پی ایچ ڈی کیتا، میں پی اے کیتا، میں ایم اے کیتا، میں جناب ماہر ریاضیات، میں ماہر انگلشیات، میں سارا کچھ ہوں، اسے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ حضور کی ناموس اور ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے؟ اسے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے آئیے حضور کے در کی نوکری کریں۔ اگر آپ نوکری نہیں کریں گے تو نحمت اینا کفینا کل مستعزین، محبوبہ آپ کے غلاموں کو جواب دینے کے لیے اللہ ہی کا مانس کے بعد واسطہ پھر دوسری بڑی اسلام کو سلام علیکم۔ اگر کوئی نہیں چلے گا تو اللہ فرماتا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر وہ آپ کی مدد نہیں نہ کرے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوبہ تیرے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے اللہ ہی کافی۔ فرمایا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، محبوبہ جو آپ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ ماتا اگر صحیح معنی میں تم محمد عربی کے غلام ہوگا تو جیت تمہاری ہو۔ اس لیے باہر نکلے، یہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بابا جی خادم حسین طبی نے جو مشن دیا اس پہ قائم رہے۔ وہ مشن کیا تھا؟ آپ فرماتے لوگوں حضور سے اتنی محبت کر کے جانا، حضور سے اتنی وفا کر کے جانا، حضور کی اتنی نوکری کر کے جانا کہ روح جب میری اس خاک کے پیرانی سے نکلے تو گنبد سے آواز آئی وہ میرا غلام آ گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حضور کے غلاموں میں آ جائے؟ بات کرے کرو ذرا، معذرت کا نام چکانا بھی تو ہے نا۔ اب میں بھی انتظار ہی کرنا ہوں، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ جو ہی حضرت آ جائیں گے تو میں جناب مائک ان کے حوالے کر دوں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک